آیت نمبر 23 الم ترا، کیا آپ نے غور نہیں کیا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ تو پیٹ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں علم ترا کہا گیا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو یہاں پہ دیکھنے سے مراد غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا ہے۔ پھر کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرف جنہیں کہ ہمیں کتاب کا حصہ دیا تھا، یہاں پہ اوتو مجہول کے صیغے میں بات کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں جہاں مجہول کا صیغہ آتا ہے وہاں پہ مذمت کا پہلو ہوتا ہے۔ پھر نصیبا من الکتاب کہا گیا ہے، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اس کا ایک نقطہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنہیں کتاب دی جاتی ہے تو گویا کہ انہیں ایک بڑا نصیب، ایک بڑا حصہ دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ علم اتنا قیمتی علم ہوتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نصیبا من الکتاب کہا گیا، یعنی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ وہ لوگ جو کہ ساری زندگی بھی اس کتاب کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں، تو اس کے باوجود جو کچھ بھی انہیں علم نصیب ہوتا ہے وہ محض چند قطرے ہوتے ہیں، اور سمندر ابھی باقی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسان ساری زندگی بھی اس کتاب کا علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو جو کچھ بھی اس کو ساری زندگی کے بعد حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بہت مختصر اور بہت تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ پھر آیت میں 2 مرتبہ کتاب کا ذکر آ رہا ہے، تو نصیبا من الکتاب کی جو کتاب انہیں دی گئی تھی تورات اور انجیل کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد انہیں قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر آیت میں کتاب کے ذریعے فیصلہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو بنی اسرائیل میں جس مرد اور عورت نے غلط کام کیا تھا اور ان کے حق میں سنگساری کی سزا کا فیصلہ تھا، یہ سزا تورات کے اندر موجود تھی، مگر ان لوگوں نے اپنی کتاب کے اوپر بھی عمل نہیں کیا، اور انہوں نے اس سزا کو چھپا لیا اور کہا کہ ہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے کروائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ جو سزا تمہاری کتاب میں ہے وہی سزا ہماری کتاب میں بھی ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی کتاب کے فیصلے کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہاں سے علماء کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے یہودی ہوں جنہیں اپنی کتاب کے اوپر عمل کرنا مشکل لگتا تھا تو وہ ان کے احکام کو چھپا لیا کرتے تھے، یا پھر آج کے دور کا مسلمان وہ بھی اسی روش کے اوپر ہے کہ وہ قرآن کو مانتا تو ہے، اس کی عزت بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، مگر جب عمل کرنے کی بات آئے گی، احکام کو قبول کرنے کی بات آئے گی تو وہ کہے گا یہ بہت مشکل ہے، میں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں کتنا مجبور ہوں، میرے کیا جذبات ہیں، لہٰذا وہ بہت سارے عذر پیش کرے گا، لیکن وہ عمل جو ہے وہ نہیں کرے گا، قرآن کی بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ایک رویہ ہے اس آیت مبارکہ میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی کتاب کے اوپر نہ عمل کرنے کے بہت سارے جواز جو ہے وہ انسان ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لہٰذا سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ کتاب کہہ رہی ہوتی ہے دراصل میں وہ کتاب نہیں کہہ رہی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کتاب کا ماننا اللہ تعالیٰ کی بات کا ماننا ہے، اور کتاب کا نہ ماننا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا نہ ماننا ہے۔ پھر آیت مبارکہ کے آخری حصے میں 2 طرح کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک رویہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنی پیٹھ کو پھیر لیا تھا، اور باقی سب لوگ کیا کر رہے تھے، وہ لوگ اعراض کر رہے تھے۔ اس کے بہت سارے معنی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا پہلا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہود علماء نے تورات کے حکم کو یعنی کہ اس سنساری کی سزا کو چھپانا چاہا تو باقی سب لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا کہ وہ لوگ خاموش تھے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ سزا تو ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور سے فیصلہ کروانے کی۔ تو بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ باقی سب لوگ خاموش کیوں رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود لوگوں کے اندر یہ رویہ تھا کہ اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کا کام صرف چند لوگوں کا ہے، جو کہ علماء طبقے کا کام ہے، عوام الناس کا اس کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا عوام الناس جانتی ہی نہیں تھی اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا سزا ہے، کیا سزا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سارا معاملہ جو تھا وہ صرف یہود علماء کے درمیان میں تھا، لہٰذا وہ جو کچھ بھی عوام کے سامنے کہہ دیتے تھے عوام اس کو قبول کر لیتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سزا تو ہماری کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا عوام ساری خاموش ہوگی اور انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ ضمناً ہمارے جس رویے کی اصلاح کر رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے کہ صرف چند لوگ ہی اس کا علم حاصل کریں اور علم صرف چند لوگوں تک محدود ہو جائے، بلکہ اس کتاب تک ہر انسان کی ایکسیس ہونی چاہیے، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ کتاب مجھ سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمیں صرف چند لوگوں کے علم کے اوپر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ جو کچھ بھی ہمیں سنائیں گے ہمیں وہ چیز تسلیم کرنی پڑے گی، وہ جو حکم ہمیں بتائیں گے ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، لیکن جب ایک انسان کا تعلق خود اس کتاب کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ رویہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک طبقہ جو ہے جو اس کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب وہ کسی بات کو قبول نہیں کرتا
یا وہ کسی بات کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا تاثر پھر کیا جاتا ہے کہ وہ باقی سارے لوگ جو اس طبقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے. لہذا یتولی فریق منہم سے تو یہ کہا تھا کہ ایک گروہ نے جو ہے وہ منہ موڑ لیا تھا. باقی سب نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے یہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اعراض کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک اور بہت بڑا نقصان ہے کہ اگر صرف چند لوگوں تک یہ علم محدود رہے گا تو باقی سب لوگ جو ہیں وہ وہی کریں گے جو کہ یہ چند لوگ کر رہے ہیں. تیسرا اس کا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تورات کے اندر کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں. یہ اپنی کتاب میں خود پڑھتے تھے اور اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی کتاب کو نہیں مانا. تو جب یہ اپنی کتاب کو نہیں مانتے تو یہ پھر قرآن کو کیا مانیں گے؟ لہٰذا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے ان تمام پیشن گوئیوں سے منہ موڑ لیا تھا. لہٰذا جب ان لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا, عوام و ناس کو ان لوگوں نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ اس کتاب میں آخری نبی کے بارے میں کتنا کچھ موجود ہے. پھر بعض اہل علم نے مورزون کا ایک رویہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے وہ سچ جاننا چاہتا ہے, وہ حق کو جاننا چاہتا ہے, لہٰذا وہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے کہ مجھے صحیح بات کے بارے میں علم حاصل ہو سکے. لیکن اگر انسان کا رویہ یہ ہو کہ اس نے پہلے سے کوئی سوچ بنا لی ہو, نظریہ یا عقیدہ بنا لیا ہو, اور پھر اس کے بعد وہ صرف اپنے نظریے اور اپنی سوچ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کرے کہ کون سی ایسی دلیل ہے جو کہ میرے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے, تو گویا کہ اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا جو ہے یہ بھی قرآن کے اصل علم سے اعراض کرنے کے برابر ہے. لہٰذا اس کتاب کو پڑھنے کا صحیح رویہ کیا ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میری سوچ میرا نظریہ کیا ہے, بلکہ وہ یہ دیکھے کہ یہ علم یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے. جو یہ کتاب کہے اس سچ کو قبول کر لے, چاہے وہ بات اس کی اپنے نظریے اور اپنے سوچ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا اگر اس آیت مبارکہ کے اوپر غور کیا جائے تو ہمیں اس علم سے اعراض کرنے کے بہت سارے رویے ایسے ہیں جو اپنے آس پاس اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں. پھر یہاں پہ بڑی اہم بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے, تو اس سے پہلے کہا گیا کہ جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا, یعنی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا وہی دوسروں کو اس کتاب کی طرف بھی بلائے گا. لہٰذا جس کے پاس اس کتاب کا جتنا صحیح علم ہوگا وہ اتنا ہی صحیح انداز سے لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلا سکے گا اور اس کتاب کے ساتھ جوڑ سکے گا. جس کا اپنا رویہ اس کتاب کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ لوگوں کو بھی اس کتاب کے ساتھ ویسے نہیں جوڑ سکے گا کہ جیسے کہ جوڑنے کا حق بنتا ہے. لہٰذا پہلے خود کا علم جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس علم کی جو ہے وہ دعوت دوسروں تک جانی چاہیے. پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم, اور یہ اس وجہ سے ہے, قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے رہتے ہیں. اب یہاں سے ہمیں اصل بات کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر انسان کے پاس جب صحیح کتاب کا علم نہیں ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ من گھڑت قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں. لہٰذا ایک طرف ایک دین ہے جو کہ بہت سنجیدہ مزاج دین ہے اور وہ انسان کو کہتا ہے کہ تم نے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے اور تم نے دنیا میں ذمہ داری کے ساتھ وقت گزارنا ہے. لہٰذا ایک انسان جو ہے وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, عمل کرتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. دوسری طرف آپ کے سامنے ایک ایسا نظریہ اور عقیدہ آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں, ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے. لہٰذا ایسا انسان بے فکری کی زندگی گزارے گا, وہ کیوں عمل کرے گا, وہ کیوں کوشش کرے گا, وہ کیوں محنت کرے گا. تو گویا کہ کتنا ایک نقصان ہوتا ہے کہ ساری زندگی اگر ایک انسان کسی عقیدے سے, کسی سوچ نظریے سے محبت کرتا ہے, اس کو اپنی عبادت سمجھتا ہے, ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور بعد میں جا کے اس کو پتہ چلے کہ اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, تو یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو جب انسان کے پاس صحیح کتاب کا علم ہوگا تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے گا, اور جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے تو وہ من گھڑت قسم کے نظریات کے اوپر زندگی گزار دیتا ہے. یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب ایسا دین ہوگا جس میں من گھڑت باتیں ہوں گی تو یہ دین انسان کو بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر عمل کو جو ہے اجر پورا پورا دیا جائے گا. تو جس انسان کے پاس صحیح نظریہ نہیں ہوگا, صحیح عقیدہ نہیں ہوگا, صحیح سوچ نہیں ہوگی, وہ تو زندگی میں کوئی عمل کرے گا ہی نہیں, اور جب عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کو بدلہ کس چیز کا ملے گا. لہٰذا ہمیں ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی زندگی نظر آتی ہے, صحابہ کرام کی زندگی نظر آتی ہے جو ساری زندگی اعمال کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہمیں یہ سوچ اور یہ نظریہ ملتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لہٰذا جو اہم بات ہے کہ صحیح علم کا ہونا اور صحیح ڈائریکشن کا ہونا اور صحیح عقیدے کا ہونا، یہ انسان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، وہ ہمیں ان آیات سے سمجھ آتا ہے۔